یہ جوانی اللہ کے راہ میں لگانے کے لیے، یہ لچی لفنگی عورتوں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جوانی نہیں ہے۔ جو جوان اللہ کے لیے توبہ کرے، اللہ رب العزت باقاعدہ اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ جو زانی ہوں گے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ جل شانہ کو جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکیں گے، بعضوں کو ایک تابوت میں بند کر دیں گے، کھولتے ہوئے آگ سے بھرے ہوئے بڑے بڑے تابوتوں میں چند آدمیوں کو بند کر دیں۔ بہت دنوں کے بعد جو اندر میں تابوت کے اندر رہنے والے ہیں وہ عرض معروض ہوں گے کہ مولا کریم تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے تابوت کو کھول دو، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کھول دو۔ جیسے ان تابوتوں کو کھولا جائے گا تو کہتے ہیں اندر کے جو لاوا ہوگا، جو چھینٹیں ہوں گی، وہ دوسرے جہنمیوں کے اوپر پڑیں گے۔ جو جہنمی ہوں گے ان تابوتوں والوں پر باقاعدہ لعنت بھیجیں گے کہ اللہ ان تابوتوں والوں پر لعنت بھیج۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ کیا کیا ہوا گا؟ اتنا بڑا گناہ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ تابوت میں بند کر دیا، جہنم کا لاوا اندر ڈال دیا ہے، پک رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ وہ آدمی، یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی پاکیزہ بیوی کے رہتے ہوئے پڑوسیوں سے اور دوسری گندی عورتوں سے اپنی خواہش غلط طریقے سے پورے کرتے تھے اور یہ دوسری عورتوں سے زنا کرتے تھے۔ چھوٹی بات ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ جس نے آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا آنکھ کا گناہ کیا، جس نے زبان سے بات کی اس نے زبان کا گناہ کیا، جس نے غیر محرم سے فون پر بات کی اس نے کان کا گناہ کیا، اس کی آواز سنی کان کا گناہ کیا، اور جس نے غیر محرم کی خوشبو سونگی اس نے باقاعدہ اس نے سونگنے کا ناک کا گناہ کیا ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جان قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت جی کب قائم ہوگی؟ امی جان نے سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں دوسرے مردوں کے لیے بنیں گی اور سنوریں گی اور خوشبو دوسرے مردوں کے لیے استعمال کریں گی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ عورت لڑکی اپنے خاوند کے لیے خوشبو اور بناؤ سنگار آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 میں 1-2 ہوں گی، اور بالکل سمجھ لو 10% ہی ہوں جو اپنے مرد مانے کے لیے، جو اپنے خاوند کے لیے، جو اپنے شوہر کے لیے سجتی سورتی ہوں۔ آج کل ایسا نہیں چل رہا، آج کل چل رہا فیشن بن گیا ہے جی۔ لڑکیاں باقاعدہ اپنے بستے میں، اپنے بیگ میں، کالجوں میں پڑھنے والی، اسکولوں میں پڑھنے والی وہ باقاعدہ خوشبو لے کر جاتی ہیں، میک اپ کا سامان رہتا ہے جی، آئینک رہتا ہے، اسنو پاؤڈر رہتا ہے، فیئر اینڈ لولی ہوتی ہے اور اپنی سرخی بناتی ہے اور باقاعدہ اپنے چہرے پر پالش لگاتی ہے اور خوشبو استعمال کرتی ہے تاکہ دوسرا اس کی طرف اٹیچ ہو، دوسرا اس کی طرف اٹریکشن ہو۔ یہ زانیہ ہیں، جن مردوں نے اس کی خوشبو سونگھی ہے سارے مردوں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ جن عورتوں نے، جن مردوں نے اس کی آنکھ دیکھی، اس کا آنکھ کا لائنر دیکھا اور اس کے گال دیکھے، اس کے گال کی سرخی دیکھی، اس کے ہونٹ دیکھے، اس کے ہونٹ کی سرخی دیکھی، ساروں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ کتیا بن کے گھر واپس آ رہی ہے، ساروں سے اپنی گھر کی عزت لٹوا کے گھر آ رہی ہے۔ پردے کے ساتھ جائیں، شریعت کی پابند ہو کے جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اللہ علم دے گا۔ یہ کیا جا رہے ہیں؟ ٹولیاں بنا بنا کے فیشن کے برقے جی، چست لباس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب کاسیات مائلات عاریات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسی گندی لچی لفنگی لڑکیاں پیدا نہ ہوں جو اپنے آپ کو بناؤ سنگار ایسا کریں گی، چست لباس پہنیں گی،
جی ٹائٹ لباس پہنے گی، ایسا لباس پہنے گی کہ ان کا سارا بدن کا شیپ نظر آئے، پتلا باریک کپڑا پہنیں گی کہ اندر سے ان کے جسم کی ساخت تک نظر آ جائے۔ میرے باپ کے گھر کی پیشن گوئی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کا فرمان ہے، نبیوں کے نبی، صادقوں کے صادق، امینوں کے امین، حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے، رب کاسیات عاریات مائلات، کچھ ایسی لڑکیاں پیدا ہوں گی جو ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، چست لباس پہنی ہوں گی۔ خدارا اپنی بچیوں کو روکو، ایسے برقعے دلانے سے روکو، ان کے بیگوں کو چھان بین کرو، اسنو پاؤڈر اور خوشبوئیں، پرفیوم، یہ جہنم کی تم نے باقاعدہ ٹکٹ بنا رکھا ہے ان کو۔ نہیں دوستو بزرگوں، معاشرہ بڑا خراب ہے، اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کو بچانے کی فکر کرے، ایسے جوان بنو، گناہ کا موقع مل جائے پھر بھی گناہ نہیں ہے، جی زنا کا موقع مل رہا ہے پھر بھی زنا نہیں کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ پچھڑوں کی زندگی پڑھیں، واقعات بھرے پڑھیں، اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک نوجوان صدیق، اول درجے کا صدیق، ایک عابد گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، بادشاہ وقت باقاعدہ صبح و شام اس کے در پر آ کر سلام پیش کرتا تھا اور باقاعدہ اس کے در پر بیٹھتا تھا آ کر بادشاہ وقت، اور ضرورت کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ جی اللہ والے ہم سے کوئی ضرورت ہو تو بتا دیا کریں، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیا کریں گے۔ وہ صدیق وہ کہتے تھے نہیں، اللہ نے میری ضرورت ساری پوری کر رکھی ہے۔ اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا تھا ان کو، اللہ رب العزت نے، معجزہ تو نبیوں کو ہوتا، ان کی کرامت یہ تھی کہ باقاعدہ ان کے صومعے کے سامنے ایک انگور کی بیل تھی، ہر روز ایک انگور نکلتا، اس انگور کو کھا لیتے اور ہاتھ مارتے تو چشمہ نکلتا، چشمے سے پانی پی لیتے۔ اتنے بڑے زاہد ہو گئے، کوئی ایسا متقی آج ایک انگور پر سارا دن گزارا کرتا ہو، پانی پی لیتے، کھا لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی حالت میں زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت، خوبصورت عورت، حسن کی ملکہ، مغرب کے وقت وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے ان کے سامنے سے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ بزرگوں، اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور کہنے لگے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ اللہ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ زندوں کو پیدا کرنے والا، مردوں کو بھی پیدا کرنے والا، اور کل قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ اٹھانے والا، وہ اللہ حی قیوم ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، حسن کی ملکہ نے، کہ جی میرا گھر دور ہے، رات کا وقت ہو رہا ہے، میں آپ کے صومعے میں قیام کرنا چاہتی ہوں، آپ کے جی گھر میں قیام کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک رات قیام کے لیے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، اوپر آ جاؤ۔ اب یہ وضو کر کے باقاعدہ اوپر گئے تو دیکھا کہ وہ عورت جا کے سارا اپنا جو بدن کا لباس ہے اتار کے ننگی ہو چکی، کہنے لگی کہ یہ اللہ والے زندگی اللہ والی میں گزاری ہے، بس میری خواہش پوری کر دے۔ کہاں کہ لا حول ولا قوہ پڑا، کہنے لگی کہ اپنے کپڑے اوڑھ لو، اللہ تجھے برباد کر دے گا، تو میری ساری زندگی کی عبادت پر پانی پھیرنے آئی ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ پھر اس لڑکی نے کہا کہ تیرا کیا جاتا ہے، آج رات تو میرے سے نفع اٹھا لے، تو کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ نفس، ہمارے پیچھے نفس ہے، شیطان ہے، میرے بھائیوں کبھی ان کے اوپر کبھی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے 70 شیطانوں کی طاقت ایک طرف رکھ دو، ایک نفس کی، نفس امارہ کی طاقت ایک طرف رکھ دو، نفس اتنا خطرناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے کی حالت میں داڑھی پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے زنا سے بچا لے، زنا سے بچا لے اللہ، بڑھاپے کی حالت میں داڑھی پکڑ کر رہے ہیں اللہ مجھے زنا سے بچا لے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جی آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ نے نبی کو دیکھا، نبی سے روایتیں لی ہیں،
حدیثیں لی ہیں، نبی کی معیت میں زندگی گزاری ہے. کیا بات ہے کہ آپ باقاعدہ اللہ سے زنا سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کہا کہ چپ کر جا، نفس 70 شیطانوں پر بھاری ہو جاتا ہے. میں اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. یہ نہ بوڑھے کو چھوڑتا ہے نہ جوان کو چھوڑتا ہے. تو اس عابد نے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ نفس نے کہا کہ میں تو اس سے ساتھ فائدہ اٹھاؤں گا. انہوں نے ملامت کی نفس کو، تو مجھے زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیرنا چاہتا ہے، تو مجھے ایسی آگ کی طرف بھیجنا چاہتا ہے کہ جو گندک کی ہوگی، ایسی جہنم کی طرف پھینکنا چاہتا ہے کہ جو باقاعدہ انسان کی کھال تک اتار لے گی. کھال، نافرمانوں کو جو پانی پی دیا جائے گا، جو کھولتا ہوا پانی داد رسی کی جائے گی. یشوی الوجوہ، قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ، جہنمی اس کو پیالے کو قریب کرے گا، وہ اس کی بھاپ جو ہوگی نا، وہ بھاپ اس کے چہرے کے گوشت کو، پوشت کو، اور اسی طرح ساری چیز کو اتار کے اس پیالے میں ڈال دے گی. اللہ کی حفاظت، اللہ سے پناہ مانگے. تو پھر اس کو اٹھا کے، اس کو پیاسا اتنا ہوگا کہ اسی کو پیے گا. اب جب وہ پیے گا تو ہونٹوں کو جلا دے گی، ہونٹ کھا جائے گی، پھر وہ اندر جائے گا، آنتوں کو چیرتے ہوئے، اندر کی ساری باڈی کے پارٹسوں کو چیرتے ہوئے، اور اسی طرح سارا غلاظت کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے گا. اس کو پیخانہ کر دے گا سارا. فرشتے پھر اس کو سمیٹیں گے، پھر اس کے منہ میں ڈالیں گے. میرے بھائی، اللہ کا واسطہ، زندگی کٹھن ہے. آگے جو دور آ رہے ہیں بڑے کٹھن ہیں. اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں، جو دعوت والی محنت دے کر گئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی والی محنت دے کر گئے، اس میں لگ جاؤ. اللہ بنا دے گا زندگیاں. بس شرط کیا ہے؟ مخلص بن کے لگو. جی، اخلاص کے ساتھ کرے، دیکھا دیکھی نہیں. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہیں صحابہ کی جماعت کھڑی ہو، تابعین کی جماعت کھڑی ہو، حضرات انبیاء کھڑے ہوں، ابو بکر کھڑے ہوں، عمر کھڑے ہوں، عثمان و علی کھڑے ہوں، طلحہ زبیر کھڑے ہوں، 313 بدری صحابہ کھڑے ہوں، اور اسی طرح 700 احد کے صحابہ کھڑے ہوں. حضرت حمزہ اپنا جگرہ چبایا ہوا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں، اور نیزوں کے ساتھ حضرت عمار بن زیاد، جن کے چہرے کو نبی نے کہا تھا کہ تیرا چہرہ تو فرشتوں والا ہے، 70 زخم اپنے چہرے پر لے کر کھڑے ہوں. تجھے بلایا جائے اور تیرے پاس کوئی اعمال نہ ہو، اور سارے صحابہ صرف ایک گلا کر دیں کہ نبی کا دین مٹ رہا تھا، نبی کی شریعت مٹ رہی تھی. لاکھوں ہزاروں لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے تھے، اور تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے بھائی، کوئی جواب ہوگا ہمارے؟ نہ کرو یہ گھمنڈ، یہ دولت، یہ غرور، جی یہ جھوٹی محبتیں، یہ جھوٹی زندگی، یہ جھوٹی چاہت، جی اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. یہ تکبر اللہ خاک میں ملا دے گا. یہ تکبر، جی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دعوت والی محنت میں لگو، اللہ زندگیاں بنا دیں گے، اللہ آخرت بنا دیں گے. پھر کہتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. انہوں نے نفس کو بڑا مخاطب کیا کہ نفس مان جا. نفس ماننے کے لیے تیار نہیں. وعیدیں سنائیں کہ یہ ہوگا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے نفس کو ایک اور بات کہی، اچھا ٹھہر جا. ایک تو آخرت کی آگ ہے، ایک دنیا کی. آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے. تو آگ میں بعد میں چلے گا. سب سے پہلے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو سہ لے. اگر تو سہ لیتا ہے تو میں تجھے گناہ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو تیل کا جو سراہی تھی اس کو تیل سے بھر دیا، بتی لمبی کر دی، اور اس میں باقاعدہ ماچس لگائی، آگ لگائی. اب کہتے ہیں کہ اس کو انگلی کو رکھتے ہیں. اللہ کا حکم، اللہ نے کرامت ظاہر فرمائی. آگ کا خاصہ ہے کہ جلا دیتی ہے، جلاتی نہیں. دوسری انگلی ڈالی، تیسری انگلی ڈالی، آگ جلاتی نہیں. اب کہتے ہیں انہوں نے زور سے ڈانٹ کر کہا، نفس نہیں مانگتا، آگ تجھے کیا ہو گیا، تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ جلا اللہ کے حکم سے. کہتے ہیں انہوں نے انگلی دی، انگلی کھا گئی.
انگوٹھا دیا، سارا آگ نے سارا انگوٹھا کھا لیا اور 5 انگلیاں کھا لی، اور یہ ساری انگلیاں 10 کی 10 انگلیاں کھا لی اور ایک ہاتھ کو بھی کھا لیا۔ یہ ماجرہ عورت دیکھ رہی تھی۔ عورت کی جو سکت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، کوئی اچنبے کی بات پیچا، فوراً کہتے ہیں اسے ایک زور کی چیخ ماری اور مر گئی۔ اب عابد اٹھے، وہ ننگی تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اب کہتے ہیں صبح شیطان اٹھا۔ یہ بحر الدموع میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بحر الدموع، آنکھوں کا سمندر، آنسوؤں کا سمندر، اس میں بات لکھی۔ جی شیطان نے صبح لوگوں کے سامنے باقاعدہ اعلان کیا کہ اس عابد نے ایک فلانی عورت سے زنا کیا اور اس کو گلا دبا کے مار دیا۔ اب جیسے ہی بات چلی، بادشاہ وقت کو پتا چلا، اور رعایا کے ساتھ، فوج کے ساتھ باقاعدہ اس عابد کے سومے کے پاس آیا اور اسے زور سے کہا کہ او فلانے عابد، وہ لڑکی تیرے پاس ہے؟ کہا کہ جی میرے پاس ہے۔ اس کو نیچے بھیجو، اور کہا وہ آ نہیں سکتی، وہ مر چکی ہے۔ اس عابد نے جیسے ہی بات کہی تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ چونکہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کو باقاعدہ زانی کو سزا دی جائے گی، اور اس عورت کو وہاں سے اس کی لاش اٹھوائی گئی، اور عقوبت خانے میں یعنی جہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں اس عورت کی لاش کو بھی رکھا گیا، اس کو بیڑیوں سے، زنجیروں سے جکڑ کے اس عابد کو لے کر آئے۔ پھر کہتے ہیں اس کے جو سارا صومعہ تھا، گرجا تھا، سب کو ڈھا دیا، بالکل زمین بوس کر دیا، اور باقاعدہ ساری گلی کوچوں میں زنجیریں پھیرتے ہوئے اس کو لے کر جا رہے ہیں، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان صرف گناہ کے لیے تیار نہیں، باقاعدہ دعائیں مانگتا ہے کہ میری اس کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے، اس کو دیکھنے کا مجھے موقع مل جائے۔ جی ایسی آنکھیں، نین آنکھیں، ڈوب کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے بھائی ان آنکھوں میں باقاعدہ گرم گرم آگ کی سلائیاں پھیر دی جائیں گی کل قیامت کے دن، جو نامحرم کو دیکھے، جو زبان بات کرے کاٹ کے پھینک دی جائے گی اس زبان کو۔ نہ کرو ایسا، یہ مر مٹنے والوں کی داستان ہے۔ پھر کہتے ہیں اب جیسے ہی لے کر آئے ہیں، اب اس وقت کی سزا تھی کہ جو بھی زنا کرتا تھا اس کو سر کے اوپر رکھ کے، آرا رکھ کے چیر دیا جاتا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اب انہوں نے ان کی جو سزا تھی سزا دینی شروع کی، آرا رکھا، جیسے ہی اس کو چیر، اس نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ اپنے چھپا لیے تھے، ہاتھ جو جل گئے، انگلیاں جل گئی، چھپا لی تھی، کچھ نہیں کہا، سے آرا چلا، جب دماغ تک آرا پہنچا اس کی آہ نکلی۔ وہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا اللہ ہے، اس نے فوراً حضرت جبرائیل امین کو اس کے بزرگ کے پاس بھیجا کہ آہ نہ کرو، اللہ رب العزت آپ کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں، آہ نہ کرو۔ اللہ نے باقاعدہ قسم کھائی ہے، میرے عرش کے مکینوں کو اور عرش کے آسمانوں کے مکینوں کو تیری آہ نے رلا دیا ہے، اگر دوسری مرتبہ آپ نے آہ کی، اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا، عزم کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو باقاعدہ زمینوں پر گرا دے گا۔ تو اللہ کا جیسے ہی پیغام آیا، اس عابد نے بات مان لی، آہ نہیں نکالی، آرا چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، جس لڑکی کو موت دے دی تھی اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی دی۔ وہ لڑکی اٹھی اور لوگوں سے بیان کیا کہ لوگوں یہ کیا تم نے کر دیا، یہ تو بڑا عابد ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، یہ بڑا متقی نوجوان ہے، اس کے دامن پر زنا کا دھبا نہیں لگا ہے، اس کی آنکھیں میری طرف ٹک ٹکی باندھ کر نہیں کھڑی ہوئی تھی، یہ باقاعدہ محرم نامحرم کو اس نے نہیں دیکھا، تم نے اس کے ساتھ بڑا گندا معاملہ کیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے یہ کیا، اپنی آنکھ جلا لی، اپنے ہاتھ جلا لیا۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی اس بندے کے ساری انگلیاں جل چکی تھی، ایک ہاتھ بھی جل چکا تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں تو پہلے کیوں نہ بتاتی ہو، میں بتانے کے لیے تھوڑی نہ زندہ تھی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے ساری بات کہہ کے پھر اللہ نے اس کو پھر موت دے دی۔ اب کہتے ہیں 2 جنازے ہیں، اب 2 جنازے ہیں، لوگوں نے ایک قبر کھودی، جس طرح جب قبر کھود دیے اندر سے باقاعدہ کستوری اور عنبر پھوٹ رہا ہے، کتاب کے اندر باقاعدہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، اندر سے کستوری اور عنبر پھوٹ رہا ہے۔
اب لوگوں نے نماز جنازہ کے لیے باقاعدہ صفیں لگائی. جی جنازہ خانے میں نماز پڑھانے کی جگہ میں دونوں کے جنازے لائے گئے. صفیں باندھنی ابھی شروع کی تھی. ایک آواز حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، اصبروا حتی تصلی علیہم الملائکہ، لوگوں صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان دونوں کی نماز جنازہ نہ پڑھ لیں. تو کیا معاملہ ہوگا میرے بھائی؟ ہماری ساری زندگی نافرمانوں والی زندگی گزرتی ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد ہے، نہ یہ یاد کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھا دی، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا. پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے، لوگوں نے دیکھا چند دنوں کے بعد ایک چنبیلی کی اس کے اوپر بیل نکلی. پھر ایک تختہ رکھا ہوا دیکھا اللہ کی طرف سے. اس تختے کے اوپر لوگوں نے پڑھا تو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اور جو بندہ دفن کیا ہوا ہے اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو وہ چیزیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہیں. ہم نے عرش کے نیچے ایک تختہ بچھایا جس میں سامنے سارے کے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور حضرت جبرائیل امین کو خطیب بنایا اور ان کو اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جبرائیل کہہ کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 حوروں سے اس ولی کا نکاح کیا. میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے کہ زنا عام ہوگا، ماں باپ کو ستایا جائے گا، زنا عام ہوگا، عورت دوسرے مردوں کے لیے بنے گی سنورے گی، خاوند کے لیے نہیں سنورے گی. تو اتنی ہی بات پر بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ دوسری نشانیوں کے اوپر بات ہوگی، قیامت کے احوال کے اوپر، قیامت کی نشانیاں، پھر قیامت کیسے قائم ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ، کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ پاک نوجوانوں کو صحیح جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، مابقیہ زندگی نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اخلاص و للہیت عطا فرمائیں. جان مال اللہ کا دیا ہوا اس کو اللہ کے راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.